اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 شعبان کی رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سلام پھیرنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ اس عمل کو شروع کریں۔ یہ عمل حرف قاف، سورہ قاف اور قاف سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء بنتے ہیں یہ ان سے منسوب ہے۔ دین و دنیا کی تمام سعادتیں حاصل کرنے کے لیے، فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، عامل بننے کے لیے، کامل بننے کے لیے، اور کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی بھی خواہش ہو اس کو پورا کرنے کے لیے، وہ آپ کی خواہش دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، دینی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سورہ قاف قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قاف والقرآن المجید، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں جو قاف سے شروع ہوتے ہیں، یا قویو، یا قابضو، یا قادرو، یا قدوسو، اسی طریقے سے جو بھی اسماء قاف سے شروع ہوتے ہیں وہ اس عمل میں شامل ہیں، جیسے کہ قہار۔ بدنی طاقت، قوت، روحانیت چاہیے تو آپ اس عمل میں یا قویوں کو شامل کریں گے، اور اگر آپ جادو جنات کے ستائے ہوئے ہیں تو آپ یا قہار کا عمل کریں گے سورہ قاف کے ساتھ ملا کر۔ اسی طریقے سے اگر آپ بندشوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، بندشیں لگانا ہے، کھولنا ہے، توڑنا ہے، سوامت کی آپ عامل ہیں، آپ یا قابض کے ساتھ عمل کریں گے۔ آپ جسمانی صحت چاہتے ہیں یا قادروں کے ساتھ عمل کریں گے، یا قدوس کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، یا ان سب اسماء کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو، کر سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف ایک طریقہ بتاؤں گا، بقیہ جو طریقے ہیں آپ وہ خود سے کر سکتے ہیں، ترتیب سب کی ایک ہی ہوگی۔ حرف قاف کے جو قمری اعداد ہیں وہ 100 ہیں۔ آپ نے نوافل حاجت کے پڑھنے کے بعد، حمد و ثنا کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل 15 شعبان کو بعد نماز مغرب سے لے کر صبح کی نماز تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس وقت میسر ہو۔ اول آخر 10 بار درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ اول آخر 10 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار اس اسم کو پڑھنا ہوگا جس کی آپ ریاضت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اسم یا قویو کی ریاضت کرنا چاہ رہا ہوں، میں یا قویو کو 100 بار پڑھوں گا، اور اس کے بعد سورہ قاف کو 1 بار پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ میں اسم یا قویو کو 100 بار، اور اس کے بعد پھر سورہ قاف کو 1 بار۔ اسی ترتیب سے میں نے 10 بار اس عمل کو رپیٹ کرنا ہوگا بس۔ اگر تو میرا کوئی خاص مقصد ہے، حاجت ہے، میں نے اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ وہ حاجت میری پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل سے۔ اور اگر ہم نے اس عمل کو اپنے
عامل بننے کے لیے زکوٰۃ کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک ہتھیار آ جائے گا، روحانی ہتھیار۔ اب ہم روزانہ کی بنیاد پر اس اسم کو 100 بار اور سورہ مبارکہ کو 1 بار تلاوت کرتے رہیں گے، اور کسی بھی مقصد کے لیے ہم حکم لگا کر اس کام کو کرتے رہیں گے، کر سکیں گے، اس کو نکال سکیں گے۔ اگلے دن سے 15 شعبان کے دن سے آپ نے دن کو یا رات کو 1 بار اسم الہی اور 1 بار سورہ کاف کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگا، اول آخر جیسے میں نے بتایا ہے۔ 10 بار درود ابراہیمی، 100 بار اسم الہی اور 1 بار سورہ مبارکہ۔ یہ عمل بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر کوئی شخص تمام اسماء کو یا 2-3 اسماء کو ملا کر اس کی ریاضت کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، ترتیب یہی رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یا کویوں کو شامل کروں، یا قابضوں کو شامل کروں، یا قہار کو شامل کروں، یا پھر 2 اسماء یا قابضوں یا قہاروں، ان 2 اسماء کو شامل کروں، تو اسی ترتیب سے وہ پڑھے گا۔ 100 بار اسماء کو پڑھنا ہے، 1 بار سورت کو، پھر 100 بار اسماء کو، پھر 1 بار سورت کو، اسی ترتیب سے 15 شعبان کی رات کو 1000 بار اسماء ہوں گے اور 10 بار سورہ مبارکہ ہوگی، اول آخر 10 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ یہ بہت ہی جاندار عمل ہے، بہت ہی تاثیر والا عمل ہے۔ کوئی بھی شخص اس کو کرنا چاہے وہ کمنٹس میں اپنا نام لازم طور پر لکھے، بتائے اور میرے ساتھ رابطہ کرے، مجھے اطلاع ضرور دے۔ اس عمل کو میں خود بھی کروں گا اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے ان کو بھی اپنی دعا میں شامل کروں گا انشاءاللہ۔ جو بھی بندہ اس عمل کو کرے وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بہت خاص رات ہے۔ جب اس طریقے سے، اس ترتیب سے آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 40 دن کی محنت، 3 ماہ کی محنت اور سالوں کی محنت، مہینوں کی محنت، آپ صرف ایک ہی رات میں اس کا رزلٹ، اس کا ثمر پا لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، کسی بھی اسم کا، کسی بھی آیت کا آپ عامل بننا چاہتے ہیں، اس کی ریاضت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، یہ بالکل فری ہے، فی سبیل اللہ ہے، خدمت خلق کی نیت سے۔ جو میرے پاس علم ہے انشاءاللہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0301740736۔ آپ واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے اپنا من پسند عمل بھی حاصل کر سکتے ہیں 15 شعبان کی رات کو کرنے کے لیے۔ یہ جو عمل دے رہا ہوں ویڈیو کے اندر، یہ بہت خاص عمل ہے۔ اس سے آپ کے تمام دینی و دنیاوی جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل سے وہ حل ہوں گے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے، اس رات میں ضرور جاگیے، عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ ضرور سنے گا، وہ ضرور معاف کرے گا اور وہ ضرور کرم کرے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔